السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طب نبوی پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اب تک جو پڑھا ہے؟ پہلے مصیبت سمجھ کے دودھ پیتے ہوں گے کہ گھر والے پتہ نہیں کیوں مجبور کرتے ہیں، دودھ سے بو آتی ہے، اچھا نہیں لگتا، پینے کو دل نہیں چاہتا، مگر اصرار کیا جاتا ہے. ابھی تو آپ کو صرف اچھا لگنے لگا، لیکن جب آپ انشاءاللہ مائیں بنیں گی تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ اس کی جسم کو کتنی ضرورت ہے. جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے یا بچہ دودھ پیتا ہے تو اس وقت دودھ پی کے جو کیفیت ہوتی ہے اس کے فوری اثرات پتہ چلتے ہیں، اور نہ پی کے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی کمزوری اور نکاہت کا احساس ہوتا ہے، اور ماؤں کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ خود دودھ نہیں پیتی. اور جو مائیں اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ان کی نیچرلی زیادہ ہوتی ہے، گروتھ اچھی ہوتی ہے، ذہانت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک انسان کا دودھ جانور کے دودھ سے بہرحال بہت بہتر ہے. اور جس بھی جانور کا آپ دودھ پیتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ محسوس کرتے ہیں. تو اگر ماں کا دودھ ہو تو وہ سب سے عمدہ غذا ہے بچے کے لیے، بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، بڑا سکون ہے. جو مائیں بچوں کو فیڈر پلاتی ہیں یا دوسرے دودھ پر پالتی ہیں، یا خدا نہ خواستہ کسی ماں کی ڈیتھ ہو جائے اور بچہ بغیر ماں کے پالنا پڑے تو بہت مشکل پیش آتی ہے. راتوں کو اٹھ کے دودھ گرم کر کے سردیوں کی راتوں میں اور پلانا، اور پھر صبح اٹھ کے فیڈر دھونے اور تردد کرنا پڑتا ہے. ماں کا دودھ تو سیف ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. بچہ رویا، آپ نے 1 سیکنڈ میں بچے کو خوراک دے دی تو بہت سی ہیسل سے بچ جاتے ہیں. خیر، آج ہم پڑھتے ہیں فصل نمبر 23 سے. صحیحین میں حدیث عطا بن ابی رباح سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں. تو ابن عباس نے فرمایا یہ سیاہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے سرا کا مرض ہے. سرا کہتے ہیں مرگی کو، ایپیلیپسی، اور رسوا ہو جاتی ہوں، یعنی نیکڈ، ننگی ہو جاتی ہوں. آپ دعا کر دیجئے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو دعا کر دوں تاکہ تم کو عافیت ہو جائے، یعنی صحت مند ہو جاؤ. دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کر لو. تو اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی. پھر اس نے کہا کہ میں رسوا ہو جاتی ہوں، یعنی نیکڈ ہو جاتی ہوں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں رسوا نہ ہوں. تو آپ نے دعا فرمائی تاکہ اس کو ایسی حالت میں فٹس نہ پڑے کہ جب کہ وہ برہنہ ہو. تو آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ ایکچوئل مرگی کا مرض ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے جو شیطانی یا جناتی اثرات ہوتے ہیں، آسیب جس کو بولا جاتا ہے، آسیب کے اثرات ہوں. تو دونوں میں کیفیت سیم ہوتی ہے. کچھ شیطانی اثرات ایسے ہوتے ہیں جس میں شکل مرگی کی سی ظاہر ہوتی ہے، اور مرگی ایک خاص مرض ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس نہیں رہتے اور اچانک فینٹ ہو کے گر جاتا ہے انسان، اور پھر بعض اوقات اس کے سر کو جھٹکے لگتے ہیں اور ساتھ منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، آنکھیں الٹ جاتی ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے، اور کچھ دیر یہ کیفیت رہتی ہے. اس کے بعد جب ہوش آتا بھی ہے تو جسم بہت ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، تھکا ہوا محسوس کرتا ہے مریض، تو کانشیس نہیں رہتا، مریض کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، نیند کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے ہو سکتا ہے، ڈرائیو کرتے ہو سکتا ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دی جاتی. کسی بھی سواری پر اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، چاہے وہ سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو، کوئی بھی، کیونکہ کسی بھی وقت فٹ آ سکتا ہے. سیڑھیوں پر اکیلا جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایسے مریض کو، کہ کیا خبر آخری سیڑھی پر قدم رکھتے وقت یا درمیان میں فٹ پڑے اور انسان لڑکتا ہوا نیچے آئے اور اس سے اور زیادہ دماغی اور جسمانی چوٹیں اس کو پہنچیں. تو ایسے شخص کو اکیلا باہر بھی روڈ نہیں کراس کرنی چاہیے، کیونکہ کیا خبر کہ روڈ کے درمیان میں آ کے اس کو فٹ پڑے اور اس کی زندگی جو ہے وہ
خطرے میں پڑ جائیں. تو مرگی ایک مرض ہے، یہ حرام مغز کی ایک خاص حالت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس میں جو شیطانی اثرات پائے جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ جب آسیب ہوتا ہے کسی کو، آسیب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جن کا انسان کے اوپر قبضہ جما لینا یا حاوی ہو جانا، چھا جانا، کہ انسان کی اپنے عقل جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے اور وہ اس جن کا اثر اس انسان کے اوپر آ جاتا ہے، اور انسان اپنی بات کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، بلکہ دراصل اس کے ذہن کے اوپر جن کا ایک طرح سے قبضہ ہو جاتا ہے، جن اس پر چھا جاتا ہے. بعض اوقات تو بالکل نارمل حالت میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر آسیب والے کو یہی فٹ پڑتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ قسمیں ایسی ہیں یا ایک خاص قسم کے آسیب کا اثر اس صورت میں بھی آتا ہے، یا بعض اوقات ایسے لوگوں کو اس قسم کا فٹ پڑ سکتا ہے. لیکن بعض اوقات آسیب کا جو اثر ہوتا ہے اس میں انسان نارمل روٹین میں بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بات بڑی بے ربط ہوتی ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی، انسان کی عقل جیسے پیچھے کام کرتی ہے اور انسان اپنے ہوش و حواس سے جیسے بات کرتا ہے سمجھ بوجھ کے، وہ چیز نہیں رہتی. بلکہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کے اوپر میل جن حاوی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس عورت کی آواز مردانہ آواز میں بدل جاتی ہے. اور اسی طرح اگر عورت ہی جن ہے، یعنی فیمیل جننی ہے، تو پھر اس کی آواز تو عورتوں جیسی ہی رہتی ہے، لیکن اس کی باتوں میں وہ لاجک نہیں رہتی یا وہ ربط نہیں رہتا جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی عقل اور سمجھ بوجھ بہت کم بنائی ہے. ہمارے انسان کے 10 سال کے بچے جتنی ایک بڑے سے بڑے جن کی عقل ہوتی ہے. اس لیے جنوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، جنوں کی عقل بہت کم ہے، محدود ہے، ان کی سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جنوں کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر کوئی خوف نہیں محسوس کرنا چاہیے، وہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان پر جن کبھی حاوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو شخص اپنا ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تو جن کو اس کام کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کام میں برکت بسم اللہ کی وجہ سے ہوئی. کیوں کہ جب آپ مثلا کھانا کھانے لگتے ہیں تو کیوں حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے؟ کہ شیطان پرے ہٹ جاتا ہے. اور آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے کورس میں کہ جس میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں تھے تو ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بھی الٹا تھا، اور صحابہ کرام نے جیسے ڈسکرائب کیا تو کہتے ہیں کہ ہاتھ بہت لمبا ہو گیا، اور مطلب عام تو نہیں سمجھے کہ یہ جن ہو سکتا ہے یا شیطان ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم سے پہلے ہی شیطان منہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کا کھانا اوپن ہوا ہوگا نا، یعنی کھانا ڈھکا ہوا نہیں ہوگا، اس لیے شیطان نے اپنا حصہ لینے کی کوشش کی. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو تاکہ شیطان اس پر ہاتھ نہ مار سکے. کیونکہ ہم جب بھی کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے نا شیطان. اس پر آپ کو بلیو ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اس کا ہمزاد شیطان پیدا کیا جاتا ہے. ہمزاد کیوں بولتے ہیں؟ کہ اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. جس وقت ہماری پیدائش ہوئی تھی ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا ہو گیا، اب وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. جو لوگ جادو کرتے ہیں یا نجومیوں اور عاملوں کے پاس جا کے حساب کتاب معلوم کرتے ہیں، ان کا بیسیکلی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ان کے قبضے میں جو جن اور شیاطین ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمزاد سے ہماری ساری رپورٹیں لے لیتے ہیں، سب معلومات لے لیتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کیسا گھر ہے، کیسا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، کیا حالات ہیں، کتنی انکم ہے، کہاں کہاں پیسہ رکھا ہے، کہاں کہاں چیزیں رکھی ہیں، وہ سب ہمارے ہمزاد سے پوچھ لیتے ہیں. اب جب بھی کسی نجومی یا جادوگر کے پاس خواتین جاتی ہیں یا لوگ جاتے ہیں تو ہمارے ہمزاد ان کے شیاطین کو وہ ساری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. اس سے وہ ہماری ساری گھر کی باتیں جو ہیں وہ بتانا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تم نے یہ کیا، تمہارا فلاں دشمن ہے، تم یہ کرتے ہو، تمہاری یہ انکم ہے، تم فلاں جگہ پہ رہتے ہو. ان کو شیطان چونکہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ سب بول رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ کتنا علم والا بندہ ہے. چاہے وہ تھوڑی دیر میں انسان خود بھول جائے، وہ جادوگر خود بھول جائے، مگر وہ جنوں سے جو ان کو معلومات ملتی ہیں تو جن جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں. لیکن چونکہ جادوگر جن طریقوں سے جادوگر بنتا ہے وہ
انتہائی قسم کے خبیث طریقے ہیں اور ناپاک اور نجس اور حرام طریقہ ہے جس کے بعد ایک جادوگر کو جادو کرنا آتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جادوگر جو ہے اللہ کی کلام پاک پر گندگی پھیلاتا ہے، نجاست کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے. اور ایک انسان جب جادوگر بننے کے لیے ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے اور 40 دن وہ شیطان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا مانتا ہوں، اور نعوذ باللہ خدا کو وہ خدا نہیں مانتا، یعنی یہ ہر روز وہ کلمات کہتا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ شیطان اس سے راضی ہوتا ہے اور پھر اس کے قبضے میں کچھ جنات کو کر دیتا ہے جن سے پھر وہ اپنا کام چلاتے ہیں. اب کچھ لوگ بظاہر یہ کہہ کر کہ جی ہم روحانی علم کے ماہر ہیں اور ہم جادو کے علم کے ماہر ہیں اور جادو کا بہترین کارٹ، اگر آپ پر جادو ہوا ہے تو آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو جادو کا توڑ کر کے دیں گے. تو کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس کارٹ کرانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. جس نے جادو کی تصدیق کی یا جادوگر کی تصدیق کی، جادو کیا یا اس کی کارٹ کرائی، ایسے شخص کا ٹھکانہ آپ سب کو معلوم ہے، انجام معلوم ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس کبھی جانا بھی نہیں چاہیے. یوں سمجھیں کہ آپ اپنے بیماریوں اور خرابیوں کے لیے رجسٹریشن کراتے ہیں اگر ایسے جادوگروں کے پاس تشریف لے جائی جائے. ہمارا نام جو ہے ان کے پاس رجسٹر ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقتاً فوقتاً ہم کو تنگ کرتے رہتے ہیں زندگی بھر، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ شیطان یا جنات جو ہیں وہ کب اور کیسے ہم تک پہنچتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر پڑے ہوئے کپڑے بعض اوقات کٹے ہوئے نکلتے ہیں، استری کیے ہوئے، طے لگے ہوئے، کبھی کبھی ڈرائی کلین کیے ہوئے کپڑے جو ٹھیک ٹھاک آپ خود اپنے ہاتھوں سے اندر رکھتے ہیں اور ان کے اندر کبھی خون لگا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی کٹے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ کون آ کے کر جاتا ہے؟ وہ ہمارے ہمذاتوں سے ہی سارا کام لیتے ہیں، پھر اپنے جنات کے ذریعے اور پھر ہمارے ہمذات کے ذریعے. تو لہٰذا یہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے طریقہ. شیطان ہمیشہ ہمارا دشمن رہا ہے اور رہے گا، اس سے چوکنا رہنا ہے. رحمت للعالمین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب ملا تو وہ کیوں ملا؟ کہ آپ نے اپنے اوپر تکلیفیں سہ کے، اپنی زندگی میں سے وقت نکال کے، اپنی ساری آسائشیں اور آسانیاں قربان کر کے، محنت کر کے ہم تک وہ علم پہنچایا جو اللہ نے ان کو دیا، اور ہمیں ان تمام مشکلات، مصائب اور مصیبتوں سے بچایا. اگر ہم ان کے طریقے پر عمل کریں تو پھر ہم بچیں گے نا. لیکن انہوں نے ہمارے لیے وہ علم چھوڑ دیا جس سے ہم صراط مستقیم کو آسان بنا سکتے ہیں، جنت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح ممکن ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، طریقہ علاج ان کا اپنائیں، جو باتیں وہ ہم کو بتا گئے ہیں ان پر ہم صدق دل سے ایمان لائیں، یقین رکھیں اور پھر ان کو اپنائیں. اور دیکھیں جب بھی ایک شیطانی علم ایک روحانی علم سے ٹکراتا ہے تو فتح ہمیشہ روحانی علم کی ہوتی ہے. روحانی علم کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملتا ہے. اور شیطانی علم کون سا ہے؟ جو جنات، جادوگر اور شیاطین نے مل کر تشکیل دیا ہے، جتنا علم ان کے پاس ہے. تو آپ یہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے اور شیطان اور جن جو ہیں وہ 10 سالہ بچے کے برابر اگر عقل رکھتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر ذہین اور فطین اور بہترین لوگ جو ہیں کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے اس علم کا جواب دے سکیں؟ جبکہ ہمارے پاس تو اتنی عمدہ کلام ہے، اللہ کا کلام، جس کا کوئی کلام موازنہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. اللہ کے کلام قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج کیا ہے کہ کوئی ہے جو ایسی صورت بنا کے لا سکتا ہوں؟ ایک آیت نہیں بنا کر لا سکتے. پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے. آج سے 1400 سال پہلے سے آج تک کوئی اس طرح کا کلام نہیں بنا سکا، اور جس نے کوشش کی وہ ذلیل و خوار ہوا. تو اس لیے ہمارے پاس تو وہ پاک اور پاورفل کلام ہے جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا. جبکہ جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، شیطانی عمل کا توڑ ہو جاتا ہے، شیطان سے پہنچنے والی بیماریوں کا ہم جواب دے سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس سے پیدا شدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. عموماً ہم میں سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہوتا ہے، لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہو کہ میرے ساتھ تو وہ ہستی ہے، میں تو اس ہستی پر ایمان رکھتی ہوں جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے، جو ہم سب کو پالنے والا ہے، جو ساری کائنات کو مینٹین رکھے ہوئے ہے،
جو ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، تو کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے یہ یقین نہیں کریں گے کہ ہم اس کے کلام سے سہارا لیں اور ہم نہ جائیں کسی ایسے نجومی اور عامل اور جادوگر کے پاس کہ جس کے پاس جا کر ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں؟ تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی، اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی سے یہ غلطی ہو چکی کہ کسی نجومی کے پاس گئے ہاتھ دکھانے کے لیے، یا کسی عامل کے پاس گئے، یا کسی جادوگر کے پاس گئے، تو اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو سب سے پہلے اس چیز کو برا محسوس کریں اور شرمندگی محسوس کریں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اگر آپ میں سے الحمدللہ اگر کوئی بھی نہیں گیا، تو ہو سکتا ہے فیملی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے، ہر ایک کی جان پہچان میں ضرور کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ غلطی کی ہوگی. ان کو یہ سب باتیں بتائیں تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکیں اور دنیا کے عذاب سے بھی بچ سکیں. کیونکہ اب جن جادوگروں کے پاس ان کا نام رجسٹر ہو گیا ہے، جو بار بار ان پر حملہ کریں گے اب، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت بھی فرمائے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ مجھے معاف فرما دے، تو میں آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گی. آپ کی جان پہچان میں جتنے لوگ ہیں، اب آپ کے پاس اگر اس چیز کا علم آیا تو ان کا حق بنتا ہے اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان تک اس میسج کو پہنچائیں کہ جو غلطی اب تک ہوئی اس کی توبہ کریں اور اس ہستی سے مدد مانگیں جو سب کی مدد کر سکتی ہے. دیکھیں، ایک شیطان، ایک جادوگر کسی کی کتنی مدد کر سکتا ہے؟ ایک ہی کی کرے گا نا جو اس کے پاس جائے گا، اور جو باقی ساری مخلوق ہے ان کے بارے میں اس کی کوئی پاور نہیں ہے، بہت محدود ہے. اور اگر اثر ہو بھی گیا تو اثر بہت آسانی سے جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو کیا اثر زائل ہوا تھا؟ پھر کس چیز سے ہوا تھا اثر زائل؟ معوذتین کس میں ہے؟ قرآن میں. تو پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رسول اللہ کی سنت پھر کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے یا انہوں نے جو اعمال کیے، انہوں نے جس طریقے سے اپنا جادو کا اثر توڑا اور اللہ نے ان کی مدد کی، تو ہم بھی وہی طریقہ اپنائیں تاکہ اللہ ہماری مدد کرے. معوذتین میں ہے کیا؟ ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کون ہے؟ شیطان. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنوں سے بھی اور انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، وہ شیطان جنہوں نے جنوں سے مدد مانگ کر انسانوں کے خلاف ایک محاذ قائم کر رکھا ہے. تو اس لیے فرمایا جنوں سے بھی اور ایسے انسانوں سے بھی جو جنوں اور شیطانوں کے راستے پر چل پڑے. ہم ان سب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو کیا وہ مدد نہیں فرمائے گا؟ کرے گا نا مدد. یہ تو وہ رب ہے جو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دل میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، جو ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، جو ہماری ہر مجبوری کو جانتا ہے، جو ہماری ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہوگا تو پھر کیوں نہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا. اس یقین کے ساتھ اس سے دعا مانگے تو پھر وہ مدد کرتا ہے. اگر ہم اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ کیسے مدد کرے گا؟ جب ہم نے اس یقین سے اس سے دعا ہی نہیں مانگی کہ ہاں وہ مدد کر سکتا ہے، ہاں وہ سن رہا ہے، ہاں وہ مدد کرے گا، وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، میں اس کو مانتی ہوں، میں اس پر ایمان لائی ہوں، میں اس کے حکموں پر عمل کرتی ہوں، میں تو اسی کی بندی ہوں، وہی میرا رب ہے، پھر وہ آتا ہے آپ کی مدد کرنے. جب یہ یقین آتا ہے تو پھر وہ مدد کرتا ہے. اور اگر یہ یقین نہیں، آپ ڈاواڈول ہیں، شک میں ہیں، پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا، میں تو اپنے آپ کو اچھا نہیں محسوس کرتی، مجھ پر تو ایسے لگتا ہے کوئی شیطانی اثر ہو گیا ہے، کوئی شاید جادو کسی نے کر دیا ہے، اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں خود پڑھوں یا کسی کے پاس جاؤں. بھائی اللہ کی کلام ہے، جتنا درد آپ کو ہے، جتنی تکلیف آپ کو ہے، جتنے یقین اور ایمان سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے مانگ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہو، چاہے اپنے پیپر میں پاس ہونے کے لیے دعا کرنی ہو، فرض کریں وقت کم ہے،
پڑھائی بہت زیادہ ہے، ٹائم نہیں مل رہا گھر کی روٹین سے، آنا جانا پڑھنا کیسے کروں؟ تو آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بہت اچھے طریقے سے یہ سارا یاد بھی کرا اور پھر مجھے امتحان میں کامیابی بھی عطا فرما، تو جیسی دعا آپ مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، کوئی اور آپ کے لیے مانگ سکتا ہے؟ یا آپ کسی کے لیے ایسے مانگ سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ دم بھی تو خود ہی کرنا چاہیے نا. جو دم آپ خود کر سکتے ہیں کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اس علاج میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور پورے یقین اور ایمان سے دعا کریں، اس کو موجود سمجھیں. صرف دعا کے وقت موجود نہ سمجھیں، ہر وقت ہی موجود سمجھیں. آپ گھر سے یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں سے گھر جائیں گے، یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں، آپ واش روم جاتے ہیں، واش روم سے واپس آتے ہیں، وضو کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہر حال میں پیپر کر رہے ہیں، اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، آپ گھر میں جا کے سبق یاد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کریں کہ وہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تسمہ بھی ٹوٹتا تھا جوتی کا تو اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ اب اس کا مجھے بہترین بدل عطا فرما، اب تسمہ تو نہیں دینا ہے. وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے تھے اور اس بات پر یقین تھا کہ جو مدد میرا رب کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. سورس تو انسان ہی بنتے ہیں، وسیلہ انسان ہی بنتے ہیں، لیکن سورس پیدا کرنے والا کون ہے؟ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. سنت کا علاج اپنانے کے لیے اپنی اصلاح چاہیے، اصل میں کہ ہم اپنے دل سے وہ گندگیاں دور کریں، وہ نجاستیں دور کریں، وہ شک دور کریں، وہ شک کی بیماری کا پہلے علاج کریں کہ جو ہمارے دلوں میں پیوست ہو گیا کہ ہم کہتے پتہ نہیں اس میں ہم ٹھیک بھی ہوں گے کہ نہیں. یہ شک کبھی نہ آنے دیں. انشاءاللہ جب یہ شک دور ہو گیا تو آپ کی ساری روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ جب آپ ایک دفعہ بھی صبح کے وقت، آپ ہر روز صبح شام کی دعائیں مانگتے ہیں نا، مگر آپ نے اس سے پہلے اس ایمان اور یقین سے نہیں مانگی ہوں گی کہ ہاں واقعی یہ تو وہ رب ہے جو جنوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پالنے والا، مجھ سے اتنا قریب اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، میں اسی کے لیے پیدا ہوئی ہوں، اس کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئی ہوں اور اس کو خوش کرنے کے لیے آئی ہوں، دنیا میں راضی کرنے کے لیے آئی ہوں، تاکہ جب میں مروں تو مجھے راضی ہو کر جنت میں بہترین اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ میرا وہ رب ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے. اس یقین سے جب آپ دعا مانگیں گی کہ جب میں اپنے رب سے دعا مانگ رہی ہوں اور وہ میری دعا کو سن رہا ہے تو وہ ضرور پوری کرے گا، تو کیا وہ دعا نہیں قبول کرے گا؟ آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ اپنے اسباب کو استعمال کر کے، اپنی پوری کوششیں کر کے پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اب میرا کام کر دے، اور پھر اللہ پہ توکل کر لیتا ہے کہ اب وہ ضرور کر دے گا کام، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں کہتا ہے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہ اس شخص نے مجھ پر اتنا توکل کیا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا کام نہ کروں. پڑھا آپ نے کہ نہیں؟ ابھی میں بھی نہیں پڑھا کہ جب کوئی شخص اپنے سارے اسباب مہیا کرتا ہے، ان کو اپنے عمل میں لاتا ہے، ان سب کاموں کو پوری طرح سے خلوص نیت سے اور پوری کوشش سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ مثلا حج پہ جانا ہے، حج کی تیاری ہے، کوشش ہے، مگر اپلیکیشن دے دی ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کا نام آئے یا نہ آئے، تو آپ اپنے اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں، فیس جمع کراتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اپنے گھر لے جا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، تو آپ سب کچھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے پاس تیرا ہی سہارا ہے، میں تیرے گھر جانا چاہتی ہوں، تو مجھے اپنا مہمان بنا، اور پھر اللہ پہ توکل کر کے آپ چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کو نہیں معلوم آپ کا نام آنا ہے نہیں آنا. آپ کا کیا خیال ہے جب آپ اتنے یقین سے اللہ سے دعا کر کے سارے کام مکمل کر کے دعا کریں گے تو پھر کیا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ اب ایک وہ شخص ہے جو نہ اپلیکیشن فارم فل کرتا ہے، نہ فیس جمع کراتا ہے، نہ بکنگ کراتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے حج پہ لے جا، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے شخص کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مطلب سارے باقی کام بھی تو کرنے چاہیے نا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم کہیں یا اللہ تو ہمیں روٹی کھلا دے، آج دوپہر کا کھانا میں نہیں بناتی، یا مجھے کھانا بھی کھلا دے، تو کیا ایسا ہو سکتا؟ کچھ کرنا بھی تو پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. دنیا کے اسباب کو استعمال کر کے پھر اللہ پہ توکل کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین اس کا نتیجہ دے گا انشاءاللہ، اور اجر بھی دے گا. اللہ پر توکل کرنے کا اجر بھی ہے اور توکل کرنے کا فائدہ بھی ہے کہ پھر وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ دعا بھی قبول کرتا ہے. تو مرغی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے
کہ جو جنات یا آسیب کے زیر اثر کچھ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ مرگی سے ملتی جلتی ہے، اور مرگی خود جو ایک مرض ہے اس میں جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مریض جو ہے وہ انکانشیس ہوتا ہے اور فٹ کی صورت میں گر پڑتا ہے اور پھر سینس لیس ہو جاتا ہے، منہ سے پانی آتا ہے یا جھاگ آتی ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں دو طریقے علاج ہیں، ایک تو یہ کہ اگر واقعی مرگی ہے تو اس کے لیے دوا بھی کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ 3 سال کی دوا کھا کر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، 3 سال علاج کر کے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو 20 سال بھی علاج کرتے رہتے ہیں مگر ان کی مرگی ختم نہیں ہوتی۔ تو اٹ مینس کہ وہ فزیکل مرگی ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا پرابلم بھی ہے۔ تو جب تک مرگی کا مریض ساتھ میں دعا نہیں کرتا، دم کا سہارا نہیں لیتا، اس وقت تک مرگی مکمل طور پر نہیں جاتی، اور اگر پھر بھی نہیں جاتی تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم نہیں، اللہ نے اس کے نصیب میں جنت لکھ رکھی ہے جس وجہ سے اس کی یہ بیماری ختم نہیں ہوتی، تو اس پر پھر صبر کرنا چاہیے۔ اور یہی اصول ساری بیماریوں کا ہے، چاہے ایک بخار ہی ہے، آپ دیکھتے ہیں عام طور پر لوگ 2 سے 4 دن میں بخار میں بالکل ریکور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار کبھی ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد یا 40 دن بعد کچھ لوگوں کا چلا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 2 سال سے بخار ہوتا ہے، 99 پہ رہتا ہے ان کا ٹیمپریچر، کبھی 100 پہ چلا جاتا ہے، کبھی 99، کبھی 2 پوائنٹ اوپر۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں، حالانکہ وہ ہر طرح کا طریقہ علاج آزما چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ بیماری کوئی بھی ہو، مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالی میرے گناہ معاف کرے گا۔ اور بخار کے دوران گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں پتے۔ تو جب بیماری یا تکلیف یا بخار یا چوٹ یا مصیبت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے تو پھر اس پر کڑنا نہیں چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علاج نہ کریں، ہم علاج بھی کریں گے، ہم دعا بھی کریں گے، دم بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، حفاظت بھی کریں گے اپنی صحت کی، ہر چیز کا اہتمام بھی کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر صبر کریں گے، کیونکہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، وہی اس کو دور کرنے والا ہے، کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی بھی تکلیف ہو تو سب سے پہلے دعا کا سہارا لیں۔ آپ اس چیپٹر کو خود ضرور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرگی اور آسیب کو ایک جیسی بیماری کیوں کہا گیا ہے، اور اس کی کیفیات کہاں کہاں سے ملتی جلتی ہیں، اور دونوں کے لیے طریقہ علاج ایک کیسے ہو سکتا ہے یا مختلف کیسے ہو سکتا ہے، یا آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس کے علاج میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آیت الکرسی ہے، موعظتین ہے، اور موعظتین اور آیت الکرسی کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کیا جاتا ہے، اور دم کر کے سر سے شروع کر کے پاؤں تک اپنے جسم پر مسح کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ آپ دیکھیں، آپ آیت الکرسی بھی روزانہ پڑھتے ہیں صبح شام، بلکہ ہر نماز کے بعد یقیناً پڑھتے ہوں گے، کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جو ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں موت حائل ہے۔ تو وہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن اب آپ صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں ان میں آیت الکرسی اور موعظتین کے ساتھ ایک کام کا اضافہ کر لیں، وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر ہاتھ پھیریں، پہلے سامنے سے اور پھر دوبارہ سر کی پچھلی طرف سے ہاتھ پھیرنا شروع کریں، گردن، کمر، ہپس اور ٹانگیں اور پاؤں تک، پھر جسم کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیر کے بازوں پر بھی ہاتھ پھیریں، اپنے جسم کا کوئی حصہ بھولے نہیں۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ باتھ روم جائیں تو باتھ روم جانے کی دعا پڑھ کر جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو کبھی آپ کو کوئی جن نظر آیا وہاں پر، چاہے آپ نے دعا پڑھی ہو یا نہ؟ کیونکہ ہمیں وہ نظر آتے ہی نہیں، لیکن ہوتے ہیں، باتھ روموں میں ہوتے ہیں۔ جو شخص دعا پڑھ کے جاتا ہے اس کی دعا سنتے ہی وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اندر نہیں رہتے، کیونکہ اللہ نے اس کی دعا سنی۔ جنوں اور جنیوں سے بچاؤ کے لیے، ان سے پناہ کے لیے اللہ سے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اور جو لوگ بغیر دعا کے بے دھڑک چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ کئی پرابلم سننے میں آتے ہیں،
آپ کی تو ہو سکتا ہے اتنی پبلک ڈیلنگ نہ ہو، آپ کو اندازہ نہ ہو. ہمارے چونکہ لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے اور مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ جو بغیر دعا پڑے باتھ روم گئے، ان کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے. میرے پاس ایک بچی آتی تھی علاج کے لیے، اب تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. 16 سال کی بچی تھی، فورسز میں ان کے والد تھے اور اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی. بچی بڑی خوبصورت تھی، 3 بہنیں تھیں. جیسے وہ باتھ روم جاتی تھی تو چیخیں مار کے باہر نکلتی تھی. اب اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی دعا بھی ہوتی ہے باتھ روم جاتے وقت پڑھنے کی، کیونکہ گھر میں پردے وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا، سر کبھی ڈھانکا نہیں تھا، ناخن بھی اچھے خاصے بڑے رکھے ہوتے، نیل پالش لگی ہوئی اور خوشبو بھی ہر وقت لگا کے رکھنا. اور باہر جیسے مارکیٹ میں بھی جانا تو اسی طریقے سے، گھر میں ہیں تو اسی طرح. شام کو نکل گئے، صبح کو نکل گئے، مکروہ اوقات بھی تو ہے نا بازار جانے کے، تو شام کے وقت خاص طور پر اگر بغیر اوڑھے خوشبو لگا کے بال ننگے ناخن لمبے، تو اس طریقے سے جب باہر نکلتی ہیں خواتین تو اس میں ان جنوں کے اثرات کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا شام کے وقت باہر نکلنے سے کہ اپنے بچوں کو بھی روکو، خود بھی اور بچوں کو بھی روکو، کیونکہ شام کے وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور جب شیاطین پھیلتے ہیں تو پھر وہ حملہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہے انسان کا دشمن. اب وہ جو لڑکی تھی باتھ روم جاتی، چیخیں مارتی، جب واپس آتی تو کہتی مجھے درد ہو رہا ہے نا، مجھے کوئی مارتا ہے. تو کہتی تھی پہلے ماں باپ نے سمجھا ایسی بچی ہے، ہمیں نا شاید مذاق کر رہی ہے ہم سے، لیکن جب واپس آنا اس نے شیورنگ ہو رہی ہونا اس کو، اور پھر ان کو یقین آ گیا. ماں باپ نے دیکھا تو باقاعدہ ناخنوں کے اس کے نشان ہوتے تھے جسم کے اوپر. یعنی اچھی بھلی بچی اندر جاتی ہے تو جیسے سلیو لیس پہنی ہو تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، تو باقاعدہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ناخن مار کے اس کو چھیلا ہوا ہے، خون نکل رہا ہوتا تھا تازہ تازہ. تو پھر ان کو یقین آیا، پھر اس کے پیرنٹس آئے میرے پاس، انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ کوئی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، روحانی علاج کریں تو کون سا کریں، کس کے پاس جائیں یا کیا پڑھیں. کہنے لگے ہم پہلے سمجھے اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا باتھ روم سے، شاید کوئی فوبیا ہو گیا، لیکن جب ہم نے اس کا خون نکلتے دیکھا ہے تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی بات ہے. اور اس کا والد کہنے لگا میں تو آج تک جنوں کو کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا کہ جن بھی کوئی چیز ہیں یا ان کا اتنا عمل دخل ہو سکتا ہے انسانی زندگی میں. پھر میں نے ان کو دعائیں بتائیں، یہ معوذتین اور آیت الکرسی، اور اس کو باتھ روم جانے کی دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب وہ دعا پڑھ کے جانا شروع ہوئی، صبح شام اس نے اپنے اوپر دم کرنا شروع کیا، تو اب باتھ روم وہ آرام سے جانے لگی. پھر ہومیوپیتھک میں کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو خوف کے لیے ہوتی ہیں، انسان کا خوف دور کر دیتی ہیں، چاہے وہ اسٹیج پہ جا کر بولنے کا خوف ہو، چاہے وہ گیدرنگ میں جانے کا خوف ہو، چاہے ایگزام فیئر ہو. ایگزام فیئر ہوتا ہے، ایگزام سے پہلے انسان نروس ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں، کانشیس ہو رہا ہوتا ہے، یا اندھیرے کا خوف ہو، یا بجلی کی گرج چمک کا خوف ہو، یا روڈ کراس کرنے کا خوف ہو. مطلب کتنی قسم کے خوف ہوتے ہیں نا، فوبیاز جیسے چھپکلی کا خوف ہو. تو ان سب کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. میں نے اس کو وہ میڈیسن بھی ساتھ میں دی، تو الحمدللہ وہ پہلے تو باتھ روم بہت ریلیکس ہو کے جانے لگی، اور پھر کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ ایک بابا الماری سے نکلتا ہے اور پھر وہ مجھے مطلب مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب کسی کو وہ بابا نظر نہیں آتا تھا. پھر اس نے کہا کہ میرے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو چھت سے اوپر اس کا سر جا رہا ہوتا ہے. تو اب وہ اتنی بولڈ ہو گئی، کہتی اب جب بابا آتا ہے تو میں اس کو دھکا دے دیتی ہوں. جسٹ میں 16 سال کی بچی، یعنی اس کے ذہن سے بالکل جنوں کا اثر جب ختم ہو گیا، خوف، تو اس نے ایک طرح سے سٹینڈ لیا، ساتھ دعائیں پڑھی، ساتھ علاج کیا، اپنے اوپر دم کیا، اور خوف جب اس کا دور ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ڈرتی بھی نہیں ہے مجھ سے، بے فائدہ ہے، تو وہ اس گھر سے چلا گیا. یعنی اس کو ایکچوئل اس کو فیل ہونے لگا. ایک تو تھا نا پہلے ڈرتی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے ادھر مارتا ہے، کوئی ہے جو مجھے نظر نہیں آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک انسانی شکل میں اس کو نظر آنے لگا، اور پھر وہ اس کو دھکے بھی دے دیا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ الحمدللہ بالکل اس سے خود ایک 16 سالہ بچی نے اپنا علاج کیا اسی دم اور دعا سے. یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ آپ تو 16 سال سے زیادہ ہیں ایج میں، آپ خود اپنا کر سکتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کا بھی علاج کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ خود صبح شام کی دعائیں پڑھ کے اور نماز کی پابندی کرنے والی ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والی ہیں، تو آپ کو کسی دم سے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
اور کبھی بھی جنوں سے آپ ڈریں گی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے دل سے سارے ڈر دور ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر سارے چیزیں اپنا اثر دکھانے لگتی ہیں، اور پھر بہت سے چیزوں کا خوف جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں سمانے لگتا ہے. صرف اللہ سے ڈریں، اور آج کے بعد کبھی شیطان سے نہ ڈریں. شیطان ہم سے کمتر پیدا کیا ہے اللہ نے، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ نے ہم کو عقل و شعور دی، اور سب سے بڑی نعمت قرآن دی، اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس بات پر ہر روز شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی. اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں. جتنا آپ شکر ادا کریں گی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا کرتا جائے گا، اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے گا، اور آپ کے پاؤں کبھی نہیں ڈگمگائیں گے، اور شیطان کبھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں دم نہیں کرنا چاہیے، پھر شیطان ایسے کرتا ہے، پھر ایسے حاوی ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے مدد مانگنے والا ہے، شیطان اس کا کچھ بھی نہیں